ایک واقعہ آپ کو یہاں سنانا چاہتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بھارت کے اندر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، بھارت کے کلچر کو پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں جات پات ہے، جہاں اونچ نیچ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کسی گاؤں میں جاتے، وہاں کے پردھان سے کہتے کہ بھائی ہم آپ کے گاؤں میں 2 دن 3 دن 5 دن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے. تو وہ گاؤں کا پردھان ہوتا، وہ کہتا ٹھیک ہے اجازت ہے آپ کو، رہیے. تو وہ کھانا کھاتے، اپنی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے. جب آخری دن ہوتا تو گاؤں والوں کی دعوت کرتے. تو کتاب میں لکھا ہے کہ جب ایک گاؤں میں گئے اور اجازت لی، اور جب آخری دن ہوا تو کھانے کی دعوت کی. تو تمام گاؤں والوں کی کھانے کی دعوت کی گئی، دسترخوان بچھایا گیا، لوگ کھانے کے لیے آئے. تو خواجہ جی نے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک صاحب گزر رہے ہیں اور ان کے سر کے اوپر ڈلیا رکھی ہوئی ہے. تو اپنے خادم سے پوچھا کہ آپ نے ان کو نہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو سب کو بلایا صاحب، ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں. تو کہا بلا لاؤ اسے. ان کا خادم گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں کھانے کے لیے. اب اس کا جواب سنیے گا، بھارت کا کلچر سمجھیے گا. اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم کون ہیں؟ اور کیا تم دیکھ نہیں رہے ہمارے سر کے اوپر کیا رکھا ہے؟ وہ مہتر تھا. اس نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہمارے سر پہ کیا رکھا ہے؟ اور آگے کہا کہ آپ تو وہ لوگ ہیں جن کی روحیں پاک، جن کے کپڑے پاک، جن کے جسم پاک. ہم اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہنا پسند لوگ نہیں کرتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمان بھی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جھاڑو لگانے والا جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے تو کتنی دور سے نکلتے ہیں. اور جب کوئی پانی پینے کے لیے ہمارے گھر پہ آتا ہے تو ہم اس کو پانی کیسے پلاتے ہیں؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا خادم آتا ہے اور کہتا ہے حضرت وہ ایسے سے کہہ رہا ہے. تو کہا جاؤ پھر اس سے کہنا، اور کہنا کہ خواجہ جی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کھانا نکل چکا ہے پلیٹ میں اور آپ آئیے کھانا کھائیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟ تو وہ خادم جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت بلا رہے ہیں، کھانا نکل چکا ہے، اور اس کا ہاتھ دھلاتے ہیں. جب وہ کھانا کھانے کے لیے آگے آتا ہے اور ایک لقمہ اٹھاتا ہے تو کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی زبان پر پہلے لقمہ گیا کہ اس کے دل میں پہلے کلمہ گیا. یہ ہے اسلام. ہم جب اسلام، صحیح اسلام کو لوگوں کو پیش نہیں کریں گے، اور جب ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے اسلام ہے کیا. ایک برہمن، ایک جو ہے آپ کا بودھسٹ، اس سے ہماری لکھنؤ کے اندر ملاقات ہوئی. کہنے لگا مولانا صاحب ہم نے قرآن بھی پڑھا اور محمد صاحب کو بھی پڑھا، لیکن جب ہم نے قرآن اور محمد صاحب کو پڑھا تو قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، محمد صاحب کچھ اور کہتے ہیں، مسلمان کچھ اور کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، قرآن کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو، قرآن کہتا ہے چغلی نہ کرو، قرآن کہتا ہے کسی کے عیب نہ دیکھو. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ ان تمام کاموں کو کرتا ہے. اس نے کہا ہم کیسے اسلام لائیں؟ ہم تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ان تمام برائیوں کو پاتے ہیں. تو ہم تمام کے تمام لوگ جو یہاں پر جوڑا گیا ہے، ہمارے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک امت بنیں. ہم تمام بھائی ہیں آپس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طریقے سے ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. آج ہم چھوٹے اور بڑے جو بنے ہوئے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری نہیں ہیں. ہم جس ملک میں رہتے تھے، ہم ایک بات کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو باپ دادا غیر ایمان والے تھے اور ان کی جو رسمیں تھی وہ ہم نے نہیں چھوڑی. انہوں نے بھارت کے کلچر کو جو دیکھا تھا کہ کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ہے، تو ہم نے بھی وہی کہا کوئی چھوٹا ہے اور بڑا ہے. تو ہم تمام کے تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں. آج جو حملے کیے جا رہے ہیں اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، شریعت کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ہمیں جوابات نہیں پتہ ہیں. وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھ لے آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، 3 طلاق کیا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے، آپ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ اسلام کیا ہے. ابھی ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، گوپامو.
تو ایک صاحب سے کئی لوگ بیٹھے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا اسلام کیا ہے، جماعت کے ساتھی تھے، تو وہ نہیں بتا پائے۔ تو ہم نے کہا اگر آپ سے کوئی ٹرین میں پوچھ لے، بس میں پوچھ لے اسلام کیا ہے، آپ تو یہی نہیں بتا پائیں گے اسلام کیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ جب میری عمر 12-13 سال کی ہوئی تو میرے والد مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے، سجاد اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہارے ذہن کے اندر اسلام کے تعلق سے سوال پیدا ہوں گے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، غیب کیا چیز ہے، قبر میں سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج بہت بڑا ہمارا آپ کا جو مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کا جب لیتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں کہ غیب ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ جس آدمی کا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وہ انسان کسی کا مال لے کر کے مارے گا نہیں، زمین نہیں دبائے گا۔ آج جو تمام جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا غیب پر ایمان نہیں رہا۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، زمین دبا لی، کسی کا روپیہ لیا، دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ قبر میں کس نے دیکھا؟ قبر کا حال مردہ جانے، کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ ایمان نہیں ہے غیب کے اوپر۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے، غیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، دین سے کیا چاہا جا رہا ہے، اور اسلام کا اصل پیغام کیا ہے۔ اب جو ہے مفتی صاحب آپ کے بلگرام سے آئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے بیان کریں گے۔